وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحج حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم فإن شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور ہم سب کو زندگی گزارنے کے خوبصورت طریقے سکھائے کہ اگر ہم ان حکموں پہ عمل کریں تو نہ صرف یہ کہ کل قیامت کے بعد ہم جنت میں جانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں، بلکہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، ان کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں تو یہ دنیا بھی جنت بن سکتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں بہتر طور پہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی ہے. آئیے ذرا اس کا تھوڑا سا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کی روشنی میں ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے جس کی طرف اس آیت میں ہم سب کی توجہ دلائی گئی، اور وہ کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں، اسلام والوں کو، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں کو، اور یہ ایک بہت ہی یونیک انداز ہے. اس سے پہلی جو کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، اس میں اس طرح سے نہیں پکارا جاتا تھا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک آنر بخشا، ایک اعزاز دیا، اور وہ کیا ہے کہ ان کو بڑے اچھے انداز سے پکارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. صحابہ کرام جب کوئی آیت یا ایھا الذین آمنوا سے سنتے کہ شروع ہو رہی ہے تو کہتے کہ ایمان والوں کو رب نے پکارا ہے، غور سے سنو. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد یا تو کوئی حکم ہوگا یا کسی بات سے منع کیا جائے گا. اگر ہم سب بھی سوچیں، کیا ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے؟ تو صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی آیت یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہو تو اس کو غور سے سنا کرو، کیونکہ اس کے بعد یا تو کسی بات کا حکم ہوگا یا کسی بات سے منع کیا جائے گا. میں جب اس بات کو سوچتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ ہم بہت دفعہ قرآن پڑھتے ہیں نا، کبھی تلاوت کی صورت میں، کبھی سب کے ساتھ مل کے لوگ پڑھتے ہیں. تو کیا واقعی ہم بھی ایسی آیتوں کو سن کے زیادہ اس پہ فوکس کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ عام طور پہ کسی سے بات کریں تو سب سنتے ہیں. جیسے بھی محفل تھی تو سب باتیں کر رہے تھے، ہر بندہ ایک دوسرے سے ہوتا ہے، لیکن اگر آپ میں سے کسی کا نام لے لیا جائے تو ایک دم زیادہ توجہ ہوتی ہے. تو ہم سب کو بھی ایسی تمام آیتوں پہ بہت ہی زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ یہ آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا.
اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا دو۔ یہ کیا بات، ایمان والوں کو آگ سے بچنے کی دعوت؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ ایمان والے بھی آگ میں جائیں گے؟ حالانکہ اس کے برعکس ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم آگ میں نہیں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ تو کافروں کے لیے ہے، یہ تو مشرکوں کے لیے ہے۔ نہیں، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ آگ ہے تو ایمان والوں کے لیے نہیں تھی، لیکن کچھ ایمان والوں کو زبردستی شوق آتا ہے کچھ ایسے کام کر کے جو اللہ کو ناراض کرنے کے ہیں، اور وہ پھر ایسے کام کرتے ہیں کہ جو آگ میں جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اگر ان میں ایمان ہے، اخلاص ہے، تو وہ وہاں سے نکال دیے جائیں۔ اور یہ قرآن پاک کا واحد مقام ہے، یعنی بڑی یونیک بات ہے اس آیت کے بارے میں کہ صرف اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو آگ سے ڈرایا۔ پورے قرآن میں اور کہیں یہ انداز نہیں ملتا۔ کس کو بچاؤ؟ انفسکم، اپنے آپ کو۔ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ اپنی جان سے شروع کرنا ہے۔ پھر وَأَهْلِيكُمْ، پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس سے؟ نارن، آگ سے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن لوگ بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے، یعنی اس کا فیول، جو چیز اس میں جلے گی وہ لکڑیاں یا کوئلہ نہیں بلکہ لوگ جلیں گے، اور کچھ پتھر بھی جلیں گے۔ کون سے لوگ؟ جو مشرک ہوں گے، جو شرک کریں گے۔ اور کون سے پتھر جلیں گے؟ جن کو لوگ عبادت کرتے تھے، جن کے بت بنا کے ورشپ کرتے تھے، وہ پتھر کے بت جلیں گے کہ دیکھو ان پتھر کے بتوں کا تو کوئی قصور نہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی فائدہ نہیں، لیکن اصل میں یہ ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی زندگی بھر پوجا کی تھی شرمندہ کرنے کے لیے کیا جائے گا کہ دیکھو ساری زندگی جن خداؤں کے سامنے تم بیٹھے رہے، آج وہ خود آگ میں گر گئے اور وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکے۔ پھر اس کے بعد فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ، اس کے اوپر فرشتے ہیں سخت۔ کس کے اوپر؟ جہنم کے اوپر۔ جہنم کے کچھ فرشتوں کا ذکر ہے۔ کیسے ہیں وہ؟ غلاظ شداد، غلیظ، سخت دل۔ یعنی شداد قوت والے، یعنی بڑی قوت والے ہیں، بہت مضبوط جسم کے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اس بات کی نافرمانی نہیں کرتے جس کا اللہ ان کو حکم دے دے، یعنی اتنے سخت دل ہیں کہ ان کو کسی پہ رحم نہیں آتا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ تم عذاب دینے پہ مسلط ہو، لہٰذا وہ اس عذاب کے اوپر دینے کے اوپر ان کو کوئی رحم نہیں آتا۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اگر غور سے دیکھیں تو یہ آیت بہت زیادہ آنکھیں کھولنے کی والی آیت ہے، راتوں کی نیندیں اڑ جائیں اگر اس آیت کا ہمیں مطلب سمجھ میں آ جائے۔ اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ دیکھو تمہارے گھر کے قریب ہی آگ لگی ہے اور تم اپنے گھر کو بچا لو، یا کوئی کہے کہ میں نے ایک آگ ادھر آتی دیکھی جس کا رخ بالکل اب آپ کے گھر کی طرف ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہم آگ کا لفظ سنتے ہی ایک دم بے چین ہو جاتے ہیں۔ ہم نہیں، یہ انسان کی فطرت ہے کہ ہر بندہ آگ سے ڈرتا ہے۔ میں جب یہاں آئی شروع میں تو میں نے ایک چیز بہت غور دیکھی کہ جہاں بھی بڑی بلڈنگز ہیں یا ہالز ہیں یا مسجد کے، تو وہاں ایگزٹ ایک سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی آپ کا ایک ڈور ہے تو ایک ایگزٹ ضرور ہے۔ تو میں نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، اور خاص طور پہ ایون مسجدوں میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ ایک خاص کیپیسٹی سے زیادہ لوگ اندر نہ آئیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ اتنے کانشیس کیوں ہے اس چیز کے؟ تو اس کا جواب مجھے یہ دیا گیا کہ ان کیس آف فائر، آگ لگنے کی صورت میں اگر کسی جگہ لوگ جمع تو کم از کم اتنی ایگزٹس ہونی چاہیے کہ وہ بھاگ سکے۔ میں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو بھی آگ سے ڈر لگتا ہے۔ دنیا کی آگ، اس سے ڈرنے کے، اس سے اسکیپ کرنے کے کتنے راستے، کتنے ایگزٹ ہیں، لیکن وہ آگ جو ہم سب سے چھپائی ہوئی ہے لیکن اس کا ذکر کر دیا گیا، پھر اس سے کتنا نہیں ڈرنے کی ضرورت۔ ابھی اسی ٹرپ میں نے دیکھا کہ ہم نہ جانے کسی اسٹیٹ میں گزر رہے تھے تو دور سے دھواں دکھا، جیسے روڈز کے ارد گرد ہوتا ہے، تو میرے ذہن میں فوراً آیا کہ کوئی ریفائنری ہوگی یا کوئی فیکٹریز، اس طرح کی بلڈنگ نظر آ رہی تھی۔ جب قریب آئے تو بالکل ہی سے اندھیرا تھا، اور جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو یقین کریں میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ایک گھر کو جلتے دیکھا۔
اوپر کا فلور تھا کسی کا اور چاروں طرف سے کھڑکیوں میں سے ڈورز میں سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھی. یعنی بالکل اس وقت آگ لگی ہوئی تھی اور پھر آگے ایمبولینس اور فائر بریگیڈز کی گاڑیاں جا رہی. ایک عجیب میری کیفیت ہو گئی. سنا تو بہت دفعہ ہوا ہے, کبھی اسکرین پہ بھی دیکھا ہوگا, لیکن حقیقت میں آگ کو نکلتے دیکھا تو میرے دل کو تکلیف ہوئی کہ یہ ایک آگ ایک چھوٹے سے گھر کو لگی ہے, کتنا دھواں ہے, کتنی بے چینی ہے ادھر, لیکن کیا ہوگا اس آگ کا کہ جب لوگوں کے جسموں کی طرف آئے گی تو ان کو کھا جائے گی. اور بعض دفعہ لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں, کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ ممکن نہیں. پھر سب سے زیادہ قابل غور بات جو اس میں ہے وہ کیا ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارا. ایک اصول سکھا دیا کہ تم پہلے اپنی فکر کرو, پھر اپنے قریب والوں کی فکر کرو. عموماً ہم دوسروں کو بہت نیکی کی دعوت دیتے ہیں, ان کو واعظ کرتے ہیں, ان کو بچاتے ہیں, ڈراتے ہیں, لیکن خود نہیں بچتے. ہم خود گناہ کرتے ہیں, ماں باپ خود وہی گناہ کر رہے ہوتے ہیں جس سے اپنے بچوں کو روکتے ہیں. خود نماز نہیں پڑھتے, خواہش رکھتے ہیں کہ بچے نماز پڑھیں. خود برا کام کرتے ہیں, بچوں کو اچھا بناتے ہیں. نہیں, اسٹارٹ وتھ یور سیلف, اپنے آپ سے شروع کرنا ہے. یہ ایسے ہی نا کہ جیسے کسی جگہ اگر واقعی آگ لگ جاتی ہے تو ماں کسی دوسرے کو کب بچا سکتی ہے؟ جب خود اپنے آپ کو بچ جاتی. کبھی آپ جہاز میں جائیں تو جو انسٹرکشنز وہ دیتے ہیں تو اس میں کبھی غور سے دیکھا آپ نے کہ ان کیس آف ایمرجنسیز جو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی سیٹ پہ ایک گرے گی اور آپ اس کو منہ کو لگائیں اور معمول کے مطابق سانس لیں. اور اس کے ساتھ ہی وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بچہ ہے یا کوئی ہے تو اس کو اٹینڈ کرنے سے پہلے اپنے منہ پہ ماسک لگائیں. کیوں کہ اگر انسان کی اپنی جان چلی گئی تو ساتھ والے کو کیسے بچائے گا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ایک آگ تو قیامت کے بعد جہنم کی صورت میں بھڑکی ہے. اس کے لیے اپنے آپ کو اس دنیا میں تیار کرنا ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جہنم کو بنایا تو 1000 سال تک فرشتے آگ دہکاتے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آئے, کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ بہت آگ بھڑک چکی. کیسی ہے؟ کہا کہ وہ سرخ ہو چکی جیسے انگارے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ابھی اور جلاؤ. 1000 سال پھر جلایا انہوں نے, پھر واپس آئے, کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اب تو وہ سفید ہو گئی, دھواں اسموکی. کہا بھی اور جلاؤ, کیونکہ دنیا میں بہت صبر کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ. گناہوں پہ, نافرمانیوں پہ, لوگ شرک کرتے ہیں, زنا کرتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہتے. لہٰذا آخرت میں ان کے لیے خوب تیار کرو. اور جب 1000 سال اور جلائی, واپس آئے تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اب تو آگ سیاہ ہو گئی, اتنی سیاہ ہے کہ اس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں اب یہ سرکشوں اور باغیوں کے لیے کافی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے, دنیا کی آگ اس کا 70واں حصہ ہے, یعنی 69 ٹائمز زیادہ تیز ہے وہ جہنم کی آگ. دنیا میں اس کو لانے سے پہلے 3 دفعہ ٹھنڈے پانیوں سے دھویا گیا. اگر اپنی اصل کیفیت کے ساتھ وہ دنیا میں آ جاتی تو وہ اس سے تم لوگ فائدہ نہ اٹھا سکتے. بعض لوگ بڑی ادا سے کہتے ہیں کیا ہوا, کچھ دیر جل بھی گئے تو پھر بچنا, تو پھر جنت میں تو آ ہی جائیں گے. ہے نا یہ سوال لوگوں کے ذہن میں. میں ایسے لوگوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے, اب ادھر ہی ٹرائی کرتے ہیں. صرف اپنا سٹوو چلائیے ہلکی سی آنچ پہ اور اپنی انگلی کے ایک پور اس پہ رکھ دیجیے, پھر آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. تجربہ تو یہ بتاتا ہے کہ ایک ہلکا سا چھالا, پانی کی بھاپ پڑ جاتی ہے نا چائے بناتے ہوئے, تو کتنے دن وہ چھالا جو ہے وہ دکھتا رہتا ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے. اور جلنے کی سب سے زیادہ تکلیف انسان کے جسم کو, اس کی سکن کو ہوتی ہے. تو کیا اگر دنیا میں ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے تو وہاں کیا ہوگا؟ وقودہ الناس والحجارہ, جس کے ایندھن لوگ ہوں گے. آپ دیکھیے کہ جو چیز خود جلتی ہے وہ سب سے زیادہ گرم ہوتی ہے. تنور میں اگر کوئی روٹی بناتا ہے تو روٹی اتنی گرم نہیں ہوتی, لیکن وہ جلتی ہوئی لکڑی کو ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ جھلس جاتا ہے. کیا کیفیت ہوگی اس وقت جب لوگ جل رہے ہوں گے, پتھروں کی صورت میں, لکڑیوں کی صورت میں, اور اوپر سے فرشتے ہیں جو زبردستی کر رہے ہیں اور نہ اس کے اوپر سزا دے رہے ہیں. اتنی زبردست قسم کی ڈسکرپشن جہنم کے بارے میں آتی ہے حدیث میں کہ جب انسان سنتا ہے تو اس کا دنیا کے اندر لذت ختم ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کے جو معاملے میں جانتا ہوں, جو وہاں کے مرحلے مجھے پتہ ہے, اگر تمہیں پتہ چل جائیں تو تم بہت تھوڑا ہنسو,
اور بہت زیادہ رویا کرو. تم بستروں پہ اپنی بیویوں سے لذت لینا چھوڑ دو. تم سب چیزیں چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جاؤ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں. جس کو پتہ چلتا ہے نا پھر اس کی کیفیت فرق ہوتی ہے. بچے کو نہیں پتا نا تو وہ جلتے ہوئے انگارے کو بھی چمکتے ہوئے پکڑ لیتا ہے. لیکن ماں کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہاں آگ جل رہی ہے تو اس کی بے چینی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے کہ کہیں میرا بچہ کہیں سے پلٹ کے ادھر نہ آ جائے. آج بھی جو لوگ اس آگ سے ناشنا ہے، معلوم تو ہے لیکن یقین نہیں، بس سنا ہوا ہے، خبر ہے لیکن ابھی یقین نہیں آیا اس آگ کا، وہ بھاگ بھاگ کے اس آگ کی طرف جاتے ہیں. لیکن جس کو یقین آتا ہے پھر وہ بے چین ہو جاتا ہے، تڑپتا ہے کہ کسی طرح انسانیت کو آگ سے بچانا ہے. جب میں دیکھتی ہوں کہ شرک کے ساتھ لوگ ہیں، نافرمانیوں کے ساتھ ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں اپنے گناہوں پہ، میں کہتی ہوں کاش ان کو پتہ چل جائے. اگر ہم اسی کام پہ رہے تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ کیا واقعی ہم اس بات کو لذت لے سکتے ہیں؟ اب یہاں ایک بات ہے اور وہ کیا ہے کہ کیسے بچایا جائے. اب اس آیت کو ہم تھوڑا سا اس تناظر میں دیکھیں گے کہ ایک فیملی لائف کے ناطے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہہ کے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا کہہ کے ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی گھر کے لوگوں پہ، شوہر اور بیوی. جب زندگی کا سفر شروع کرتے ہیں تو وہ تنہا ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے، مل بیٹھتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ پھر ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہم شروع سے ساتھ تھے. ایک گھر کا وجود میں آنا اصل میں ایک نئی نسل کا آگے بڑھنا ہوتا ہے. اب ایک گھر کے اندر کیسا ماحول ہو، شوہر اور بیوی کے آپس کے تعلقات کیسے ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے دوسروں کو آگ سے بچا سکیں. کیونکہ یاد رکھیے کہ یہ آگ سے بچنے کا مرحلہ صرف قیامت تک نہیں ہے. پہلے اس دنیا کی آگ کو بجھانا پڑتا ہے. پہلے آگ دنیا کے گھروں میں لگتی ہے، یہاں سے آخرت میں جائے گی. جب دنیا کے گھروں میں سکون آتا ہے، جب یہاں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے سکون کا باعث بنتے ہیں، خوشی کا باعث بنتے ہیں، بچے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے ہیں، جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو یہ دنیا بھی جنت بن جاتی ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہم لوگوں کی کہ جنت آخرت میں جا کے ملے گی. ایسا نہیں ہے. جنت دنیا میں ملتی ہے، اور وہ کب ملتی ہے؟ جب اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کی جائے. تصور میں لائیے گھر، آپ سب میرے ساتھ سوچیں گے اور پھر بعد میں اگر کوئی بات ہوئی تو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں کہ بس آپ دیکھیے کہ ایک شوہر ہے، ایک لڑکا ہے، مرد ہے جس کو کہہ لیں، وہ خود نماز نہیں پڑھتا، بے دین ہے، اس کی ترجیحات کچھ اور ہیں، اس کو فن اچھا لگتا ہے، وہ ارد گرد گھومتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، عورتوں سے اس کے تعلقات قائم ہوتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کو اچھا لگتا ہے. کیا اس کی زندگی میں سکون رہے گا؟ کیا اصل خوشی اس کے پاس ہوگی؟ نہیں ہوگی. خیر کچھ سال گزرے، اب ضرورت محسوس ہوئی کہ شادی ہو جائے. کیا خیال ہے آپ کو کہ وہ شادی کے لیے کیسی عورت کا انتخاب کرے گا؟ ایسی ہی عورت اس کو ملے گی نا جیسا وہ ہوتا ہے. کیونکہ انسان، اللہ تعالیٰ نے جو جوڑے بنائے ہیں اس میں بڑی حکمت ہوتی ہے. کبھی کبھی تو کچھ حالات میں کچھ ایسے لوگوں کی آزمائش کے طور پہ نیک عورت ہے تو اس کو برا شوہر، یا بری عورت ہے تو اس کو نیک شوہر مل جاتا ہے. لیکن 80% میرا خیال ہے کہ کپل ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. نہیں ہوتے نا تو وہ بن جاتے ہیں. اب وہ شادی کرتا ہے، ایک لڑکی اس کے گھر میں بیوی بن کے آ جاتی ہے. شروع میں دن اچھے رہتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، محبت ہے، سب ہے. پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے کھلنے لگتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں سامنے آتی ہیں، خامیاں سامنے آتی ہیں. اب وہ گھر جو کل تک جنت تھا آج وہ جہنم کا ایک منظر بننے لگتا ہے. گھر میں ہر وقت تو تکار ہو، لڑائی جھگڑا ہو. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ کیا وہ گھر پرسکون گھر ہوگا؟ جس گھر میں شوہر اور بیوی کے جھگڑے ہوں، کیا اس گھر میں اللہ کی رحمت اترے گی یا ناراضگی ہوگی؟ ناراضگی ہوگی نا. وہاں ہر وقت وہ خود بھی خوش نہیں ہوں گے. وہ نماز بھی پڑھیں گے نا تو نماز میں دل نہیں لگے گا. جب ذہن الجھا ہوتا ہے تو آپ دیکھیے کہ اللہ کی عبادت میں بھی مزہ نہیں آتا. پھر اس وقت آپ صبح شام کی دعائیں پڑھ لیں، سکون نہیں ملتا. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ تلخی بڑھتی ہے. پھر اگر ان کے بچے ہیں تو وہ برائی ان بچوں تک بھی جاتی ہے. بچے ماں باپ کو جب آپس میں جھگڑتا دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ جب
آپس میں کھلے عام برائی ہونے لگے ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر بچوں کی شخصیت خراب ہونے لگتی ہے اور پورا گھر جہنم بنتا ہے. اور بعض دفعہ جب طبیعت میں غصہ ہو تو دنیا میں ہی وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے. آج جو چیز میں نے دیکھی، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جتنی تیزی سے گھر بن رہے ہیں اتنی تیزی سے گھر ٹوٹ رہے ہیں. سچ ہے کہ جھوٹ؟ آج گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ بہت ساری وجوہات سامنے رکھیے، لیکن سب سے بڑی وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض کا نامعلوم ہونا. بیوی کو یہ نہیں پتا کہ میری لمٹس کیا ہیں، اور شوہر کو یہ نہیں پتا کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں. مجھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک بیوی کی ذمہ داری دے دی تو اس کے اندر مقصد کیا تھا، اور بیوی کو یہ نہیں پتا کہ میرے لیے معاملہ کیسا ہے، اور گھر آہستہ آہستہ جہنم بننے لگتا ہے اور پھر ٹوٹ بھی جاتے ہیں. تو کیوں نہ قرآن پاک کی ایک آیت کو سامنے رکھیں کہ کس طرح ایک خوشگوار گھرانہ وجود میں آتا ہے جو خود بھی جہنم سے بچتا ہے اور اپنی نسلوں کو بھی آگ سے بچاتا ہے. سورۃ نساء کی آیت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہے، قوام ہے. قوام کا جو لفظ ہے نا، یہ ایک لفظ کوئی ایسا نہیں ہے اردو میں جو اس کا معنی پیش کر سکے. اس کے اگر آپ ڈکشنری میں میننگز دیکھیں گے نا تو محافظ، نگران، ٹیک کیئرر، مینیجر، مدبر، یعنی بھرپور ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے یہ ایک لفظ کہ مرد عورتوں پہ نگران ہے. بعض جگہ ترجمہ آپ دیکھیں گے تو اس کا ایک ترجمے کا لفظ لکھا ہوتا ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے، یہ بھی ترجمہ کیا جاتا ہے. اور اصل میں حاکم لفظ کو دیکھیں تو حاکم کون ہوتا ہے؟ صرف حکم نہیں چلاتا بلکہ ذمہ داریاں بھی نبھاتا ہے نا، ٹیک کیئر بھی کرتا ہے. تو گویا کہ مرد کو عورت پر ایک درجہ حاصل ہے. کس طرح کا درجہ حاصل ہے کہ وہ بیوی کے نان نفقے کا ہوگا، اس کی ضروریات پوری کرے گا، اس کی عزت کی حفاظت کرے گا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھے گا. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیا وجہ ہے مرد کو بڑا بنانے کی؟ ایک دم کوئی سن کے کہہ سکتا ہے کیوں مرد کو بڑا بنایا؟ عورت کو بڑا بنانا چاہیے تھا، میں بڑی ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس کی دو وجوہات بتا رہے ہیں اس آیت میں. پہلی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کو جسمانی فضیلت دی ہے عورت پہ. کیسے؟ یعنی عموماً دیکھا گیا تو مرد کیسے ہوتے ہیں؟ جسمانی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں نا. اور عورتوں کی تو ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو نازک بنا لے. سارا دن جو اپنی کمر ناپتی رہتی ہیں وہ کس لیے؟ اپنے جسم کو نازک بنانا، اپنی سکن کی حفاظت، لوشنز کا ملنا، جیولری کا پہننا. یہ کیا دکھانا چاہتی ہیں کہ ہم بڑے نازک اندام ہیں. اس سے کسی کو اعتراض ہے کہ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد اسٹرانگ ہوتا ہے؟ نہیں ہے نا. چلنا پڑے تو آپ دیکھ لیجئے، دو ساتھ چلیں گے تو عورت پہلے تھک کے بیٹھ جائے گی اور مرد بھاگتے رہتے ہیں. کھانے کا موقع آئے گا تو بیوی تھوڑا کھا کے چھوڑ دے گی، مرد کھاتے رہتے ہیں. وزن اٹھانے کی نوبت ہے تو مرد بڑے بڑے سوٹ کیس اٹھاتا ہے، بیوی چھوٹے اپنے ہینڈ بیگ ہی اٹھا لے تو بہت بڑی بات ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اور بھی تقابل کر لیجئے، ٹالرنس دیکھ لیجئے. کوئی معاملہ آ جائے، اگر مطلب جیسے کوئی اللہ نہ کرے بری خبر کوئی سن لے، عورت جلدی غصے میں آ جاتی ہے، مرد غصے میں نہیں آتا. عورت میں برداشت زیادہ ہوتی ہے، نہیں ہے تو ہونی چاہیے، لیکن مرد کے اندر جذباتیت نہیں ہوتی. جیسے کوئی غم کی خبر سنی ہے تو وہ جلدی سے اس کو پی لیتے ہیں، لیکن عورت جذباتی ہو جاتی ہے. ہر چیز بتاتی ہے کہ مرد جسمانی طور پہ مضبوط ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے عبادات کے اعتبار سے دیکھیں تو مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے درجہ رکھا ہے کہ عورت کی مہینے میں تقریباً 5-6 دن کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں. ہوتی ہے نا، 30 سے 25 نمازیں ضائع ہو گئی. کل قیامت کے بعد جب نمازیں گنی بھی جائیں گی تو مردوں کی عورتوں سے زیادہ ہوں گی نا. یہ دین کا نقص ہے عورت کے کہ عورت جو ہے وہ چاہے بھی ٹھیک ہے، اس کو ثواب مل جاتا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ اس کو گناہ ہے چھوڑنے کا، وہ تو ایک اللہ کی طرف سے تھا، لیکن مرد کی عبادت زیادہ ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے ذہنی صلاحیت زیادہ دی ہے. عموماً مرد جو ہوتا ہے وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، جہاز چلانے، مشکل کام کرنے وہ کرتے ہیں. اب اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بڑائی دے دی اور عورت کو نازک بنا دیا تو اس کے پیچھے حکمت تھی. کوئی ظلم نہیں کیا.
اس کے یہ جو فرق ہے یہ ضرورت کا متقاضی ہے. کیوں کہ مرد سے اللہ تعالیٰ نے باہر کے کام لینے تھے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, دوسری خوبی جو مرد کی دے دی گئی ساتھ ہی وہ اس لیے کہ وہ مال کماتا ہے. گویا کہ گھر میں خرچہ پانی لانا, ضروریات زندگی کا اہتمام کرنا, یہ سب مرد کی ذمہ داری ہیں. اور اس کے لیے مرد چونکہ باہر رہتا ہے, بہت سارے لوگوں سے انٹریکشن کرتا ہے. آپ ایک دن سر باہر جائیں, بازار ہو کے آئیں اگر, تو سر میں درد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور مرد روز جاتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جسمانی طور پہ مضبوط کیوں بنایا؟ کیونکہ وہ باہر کے ساری چیزوں سے ایک ہی وقت میں ہینڈل کر سکے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ عورت کی نزاکت کیوں ہے؟ عورت کو نازک بنایا کیوں؟ کہ مرد کی خوشی کا باعث بنے. ایک سخت اور ایک ایسی چیز کے سامنے دوسری سخت چیز لے آئی جائے تو کیا کشش ہے؟ عورت کی ساری کشش اس کی نزاکت میں ہے. نزاکت سے مراد کیا ہے؟ کہ عورت کا کردار نرم مزاجی کا کردار ہے. اس کو کہا کہ بس یہ چھوٹا سا گھر ہے, تم اس کو دیکھ لو, تم زیادہ کمزور ہو نا, چلو تم اس کو دیکھ لو, تھوڑا اس کو صاف کر دیا کرو, تھوڑا کھانا پکا لو, تھوڑی اپنے آپ کو رکھو, اور اس کے بعد تم اپنے آپ کو شوہر کے دل کی خوشی بنا دو. عورت کو آسان جاب دی گئی, مرد کو مشکل جاب دی گئی. کیا کس کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ کیا یہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ ان کو کہا گیا کہ تم گھر کے کام رکھو, گھر میں رہو, اور مرد باہر کے کریں؟ یہ تو ایک آنر ہے, ایک اعزاز بخشا جا رہا ہے. عورت کو تو گھر کی ملکہ بنا کے پیش کیا, لیکن اس کے ساتھ کچھ اس کی کردار کی خوبیاں پیش کر دی. اور وہ کیا ہے؟ فَالصَّالِحَاتٌ. پہلی چیز اگر ہم گنتے جائیں نا تو ہمیں بھی اچھی بیویاں بننے کا ایک گر سمجھ میں آئے گا کہ عورت کی سب سے پہلی خوبی جو اس آیت میں وہ کیا ہے؟ صالحات. صالحہ کون ہوتا ہے؟ نیکی کرنے والیاں, نماز روزے کی پابند, اللہ سے مضبوط تعلق والیاں, یعنی صالح ہو, بد کردار نہ ہو, دوسرے مردوں کے ساتھ اس کے تعلقات نہ ہو, وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے, اپنے آپ کو بچا کے رکھے, اس کا حسن اس کے شوہر کے لیے ہو, یعنی نیکیاں کرنے والی ہو. دوسری کیا ہو؟ قانتاتن. قانتاتن کی جمع ہے قنوت. قنوت کیا کہتے ہیں؟ دو چیزوں کو, عاجزی اور خشوع, یعنی ہمبلنس اور کنسسٹنسی, دوام میں. یعنی عورت کے مزاج میں اپنے شوہر کے لیے عاجزی ہونی چاہیے. اور یہ تب نہ ہو جب کوئی اپنا مطلب ہے تو اس وقت تو بڑے عاجز بن گئے کیونکہ شوہر سے کچھ منوانا ہے, بلکہ دوام بھی ہو, ہمیشہ اس کے مزاج کا یہ حصہ ہو. عموماً دیکھا گیا کہ عورتوں کو جب شوہروں سے کوئی کام ہوتا ہے تو بڑی نرم بن جاتی ہیں. ان کے آنے سے پہلے چائے کا کپ بنا کے رکھا ہوا ہے, پاؤں بھی دبانے لگ جائیں گی, ساکس بھی اتار دیں گی, اور پھر بعد میں سمجھ آتا ہے کہ چلیں جلدی چلیں, ہمیں فلاں جگہ جانا ہے. ہاں, اور جو ہی اپنا مطلب نکلا تو وہ آگے بڑھنے والیاں, بات نہ ماننے والیاں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قانتہ کہہ کے دو چیزیں سامنے رکھ دی کہ عاجز بھی ہو اور تمہارا مزاج نرم بھی ہو, اور پھر ہمیشہ ایسا ہو. ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ حافظات للغیب. غیب میں, اس کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والیاں ہوں. کس چیز کی حفاظت کرنے والیاں ہوں؟ سب سے پہلے اپنی عزت کی حفاظت کرنے والیاں ہوں. اپنے خیالوں میں کسی غیر مرد کو نہ آنے دیں, اپنے گھر میں کسی اور کو نہیں, کسی سے بات کرنے میں ایسا نہیں, کیونکہ عورت کا ہر چیز اس کے مرد کی امانت ہے. اللہ نے اس کو اس کے لیے پیدا کیا, وہ اس کے ساتھ کی بجائے اگر کسی اور کو سوچے گی تو وہ اس کی خیانت ہو جائے گی. پھر اسی طرح دیکھیے اس کے مال کی حفاظت کرنے والیاں, یعنی فضول خرچ نہ ہو. یہ نہیں کہ شوہر سے پیسے لیتے گئے اور اس کو تو یہ کہا کہ خرچہ ہی نہیں پورا ہو رہا, اور گھر میں یہ نہیں وہ نہیں, اور وہ مال صرف اپنی خواہشات پہ جا رہا ہے, یا اپنے گھر والوں کو پیچھے دے رہے ہیں, یا بیکار ایسے ہی مشغلوں میں خرچ کر رہے ہیں جس سے مال ضائع ہو. پھر اسی طرف دیکھیے کہ بچوں کی حفاظت کرنے والیاں, بچے شوہر کی طرف سے ملتے ہیں نا, تو بچوں کا اعلی اخلاق, ان کی تربیت, ان کا کردار, یہ سب چیزیں ان کو کرنے والیاں ہوں. کیوں کہ بما حفظ اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کی جیسے کہ حفاظت کی. اب اس سے اگلا حصہ مفہوم آیت کا تھوڑا بعد میں ہم دیکھتے ہیں. صرف اتنی دو باتوں کی روشنی میں ہم سب ایک عورت کا کردار دیکھتے ہیں کہ ایک گھر کو جنت بنانے میں عورت کیا کردار ادا کر سکتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ عموماً عورتیں اپنے شوہروں کے شکوے کرتی ہیں
اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، ہر ایک ایسی نہیں ہوتی، اور عموماً اپنی ہر ناکامی کے پیچھے شوہر، اپنا کوئی کام نہ کرنے کی وجہ شوہر، ہر گناہ جو اپنے اوپر جائز قرار دیں گے اور بعد میں کہیں گے شوہر پسند نہیں کرتے، یہ وہ نہیں چاہتے، یہ نہیں چاہتے. تو کیا واقعی یہ حقیقت ہے؟ کیا واقعی سب جگہ شوہر یعنی بیوی جو ہے وہ شوہر کی وجہ سے گناہ گار ہوتی ہے؟ کیونکہ عموماً دیکھا ہے کہ جب بچوں کی تربیت کا معاملہ آتا ہے تو بیویاں شوہروں پہ ڈال دیتی ہیں، ہم تو ان کو بہت نیک بنانا چاہتے ہیں، یہ ان کے ابا ان کو بگاڑ رہے ہیں، ہم تو ان کو اسلامی اسکول میں ڈالنا چاہتے ہیں، یہ ان کو دوسرے میں ڈال رہے ہیں. اچھا حجاب کی بات آتی ہے، میں تو کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے شوہر نہیں کرنے دیتے. اچھا جی، بعض عورتیں کہتی ہیں وہ مجھے تو پلکنگ نہیں کرنی، میرے میاں کے لیے کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کس میاں کے پاس اتنا وقت ہے کہ بیوی کو دیکھے؟ مردوں کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ پلکنگ کرتے بھی ہیں کہ نہیں؟ کیا واقعی اتنے غور سے کوئی مرد دیکھتا ہے؟ کوئی آپ میں سے میری مدد کرے گا؟ دیکھتے ہیں مرد اتنے غور سے؟ اور کس نے ان کو یہ بتایا؟ کبھی کبھی. ہاں یہ صرف ایک ہماری بات ہے. اگر عورت واقعی اس کے اندر ٹیلنٹ ہے نا، سمارٹ ہے جس کو، تو وہ اپنی بات بھی منوا لے گی اور شوہر کو خوش بھی کر سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو مرد کے حقوق سن لیں، کیونکہ آپ میرے سے ناراض ہی نہ ہو جائیں کہ یہ عورتوں کو تو کہہ رہی ہیں بہت اچھا کرو بناؤ، لیکن مرد میں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے مردوں کی بات کی ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ ہم میں سے کسی کے ذمے اس کی بیوی کے کیا حقوق ہیں. دیکھیے یہ اویئرنیس ہونی چاہیے. ہیومن رائٹس کی بات تو کرتے ہیں آج لوگ، لیکن ایک بیوی کے کیا حق ہیں اس کی بات کم کی جاتی ہے. اور آج بیچاری بیویاں بھولی بھالی کئی وجہ سے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے اپنے حقوق بھی نہیں لے پاتی. تو مختصراً یہ کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں شوہر کے ذمے، تو اس میں ایک چیز جو آپ نے فرمائی، پہلی آپ نے فرمایا کہ شوہر کے ذمے کیا ہے کہ جو خود کھائے وہ بیوی کو کھلائے، یعنی بیوی کے کھانے پینے کا اہتمام کرے. یہ نہیں کہ خود باہر دعوتیں اڑا رہے ہیں روز اور بیوی کے لیے گھر میں دال ہے روز. اچھے طریقے سے رکھے، اس کے نان نفقے کا خیال کرے، پھر اس کو پہنائے. کپڑا پہننا مرد کے ذمہ ہے عورت کا کہ وہ کیا پہنے. اب یہ الگ بات ہے کہ عورتوں کی پیٹی نہ بھرے اور ہر روز نئے جوڑے کے سوا ان کو چین ہی نہ آئے، تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن بنیادی ضروریات جو ہیں اس کا ذمہ مرد کے رکھ دیا. پھر آپ دیکھیے تیسری چیز، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو گھر دے. شادی جب ہوتی ہے نا تو اس کے بعد مرد کی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری ہے کہ بیوی کے لیے رہنے کا انتظام کرے. وہ ایک کمرہ بھی ہو سکتا ہے سسرال کے اندر، گھر کے موجود ایک کمرہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی کوٹری بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی مطلب یہ نہیں کہ بڑا محل تعمیر کرے اور پھر ہو، لیکن بہرحال وہ مرد کی ذمہ داری ہے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو الگ رکھے گھر میں. ٹھیک ہے بعض دفعہ مکس گھر ہوتے ہیں جس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ، جوائنٹ فیملی سسٹم، وقتی مصلحت کے تحت ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کم از کم وہاں بھی پھر اس کے لباس، حجاب اور اس کی پرائیویسی کا اہتمام ہونا چاہیے. لیکن اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ جب ایک جوڑے کی شادی ہو تو وہ اپنے ان کی زندگی کے اندر ایک یعنی ایسی آزادی ہو کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں. پھر اب دیکھیں گھر کے ساز و سامان، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. آج بھی آپ دیکھیں تو جو عرب فیملیز ہیں یا عرب میں یہی رواج ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا پورا گھر بناتا ہے، سجانا، رکھنا، زیورات، کپڑے، اور پھر شادی ہوتی ہے. اور اسلام میں شادی کا یہی کانسیپٹ ہے. اس کے برعکس آج ہمارے کلچر میں کیا ہے کہ جہیز لڑکی لے کے آتی ہے. کیا شوہر کو اچھا لگتا ہے بیوی کے لائے ہوئے صوفوں پہ بیٹھنا، اس کے پلنگ پہ سونا؟ غیرت کے خلاف نہیں. ایک مرد جو کما سکتا ہے، جو بڑا ہے، صحت مند ہے، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، کیا وہ دوسروں سے لے گا؟ تو یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے. اس میں مجھے تھوڑی مشکل ہو رہی ہے، آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے اوپر کوئی نہیں آتا تو جی. ابھی اب دیکھیے کہ جو بات ہم کر رہے تھے کہ مرد کی ذمہ داریوں میں یہ ہے کہ اس کو رکھے، الگ کرے، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کے گھر کا خرچہ پانی، یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے. پھر بیوی کی عزت کرنا، بیوی کو مار نہیں سکتا مرد، اس کی بے عزتی نہ کرے، اس کے رازوں کی حفاظت کرنا، یہ سب چیزیں مرد کی طرف بھی ہیں. لیکن اس کے بدلے میں عورت سے جو چیز ایک ہی مانگی گئی ہے، آپ دیکھیں تینوں لفظ صالحات، قانتات، حافظات، ان کا خلاصہ جو ہے نا وہ ایک ہی بنتا ہے کہ عورت جو ہے وہ عاجز مزاج ہو. کیوں؟ دیکھیے کہ جس سے انسان لیتا ہے نا، مرد اپر ہینڈ ہے، تو دوسرے ہمیشہ انسان جس سے پیسہ لے لیتا ہے نا، تو جو پیسہ دے رہا ہے وہ ڈیمانڈ کرے گا، اس کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ یہ اب میرے سے دب کے رہے.
اور عورت کی عاجزی میں کیا عورت کی بےزتی ہے؟ صالحہ ہونے میں عورت کی نزاکت کیا اس کو فائدہ دے رہی ہے کہ نقصان دے رہی ہے؟ ویسے تو ہمیں نازک چیزیں اچھی لگتی ہیں، جھکی ہوئی چیزیں اچھی لگتی ہیں، پھول کی ٹہنی مڑی ہوئی ہے تو اچھی لگتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری خرابیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اگر عورت کے مزاج میں نرمی آ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کثرت سے جہنم میں عورتوں کو جلتے دیکھا. کہا کیوں؟ ناشکری کی وجہ سے. کس کی؟ اللہ کی نہیں بلکہ شوہروں کی ناشکری. کیسے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی برسوں بن بیاہی رہتی ہے، پھر اللہ کا کوئی بندہ آتا ہے اور اس سے نکاح کر لیتا ہے اور وہ کہتی ہے اس کو میں نے تیرے گھر میں کوئی سکھ نہیں پایا. ہے نا یہ عادت عورتوں کی؟ اچھی ہیں تو اچھی ہیں، ذرا مزاج بگڑا تو کہتی ہیں میں تو اپنے ابا کے گھر میں اچھی تھی اور وہاں تو بھائیوں کی لاڈ تھے اور تم سے تو مجھے کچھ نہیں ملا. اگر پورے گھر کی، جیسے کہتے ہیں نا کہ گاڑی کو ایک بیلنس رکھنا ہو، جیسے آپ گاڑی کی ہر چیز کو ٹیوننگ کراتے ہیں نا، یہ اتنی ہو، یہ اتنی ہو، ٹائرز میں ہوا اتنی ہو، تو کسی گھر کے اندر اطمینان لانے کے لیے بیوی اگر عاجز مزاج ہے اور اس میں وہ عزت کرے گی تو عزت پا لے گی، اور اگر وہ ایک بات سنے گی تو وہ ایک سنائے گی تو 10 سنے گی. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں یعنی عورت کو کتنا تحفظ دیا گیا کہ اگر کوئی مرد اس پہ ظلم کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے یا اس کو تنگ کرتا ہے تو عورت خلا بھی لے سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر راستے رکھے ہیں، دروازے رکھے ہیں، لیکن اگر علاج گولی کھانے سے ہو جائے اور کوئی جا کے کہے میرا آپریشن کر دو، عقل مندی کا تقاضا ہے، ممکن نہیں ہے نا. اب آپ دیکھیے کہ جب یہ ساری باتیں شروع ہوتی ہیں نا تو اس سے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ گھر جہنم بن جاتا ہے اور پھر بچے خراب ہوتے ہیں، اور اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے کہ ان کی اس زندگی کے اندر یعنی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان ریئیکشن کے طور پہ گناہ کرتا ہے اور آخر میں کیا نکلتا ہے نتیجہ؟ برائیاں، بچے خراب، نسل خراب، اور ایک گھر کی وجہ سے کتنے 3 گھروں میں خرابی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اور وہ کیسے بچا سکتے ہو؟ خود اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کے طریقے دیے اس کو مان لو، اس کو تسلیم کر لو، اور اس کے بعد یہ ہے کہ دوسروں کو بھی مناؤ. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ بچے چھوٹے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے، اور جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، مثلا بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اب وہ ہماری ذمہ داری میں نہیں رہی، جی ہمارے گھر سے تو وہ ایسی گئی تھی اب بعد میں جو بھی کرے. ہوتی ہے نا یہ بات. تو اس کا مجھے ہمیشہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مثال ہے اگر باپ کسی اپنی بیٹی کے گھر میں ہے اور بیٹی کچن میں کام کرے اور اس کے پلو کو آگ لگ جائے، بجھائے گا کہ نہیں؟ کیا کہے گا کہ یہ اپنے شوہر کی ذمہ داری ہے، اس کو فون کروں گا آفس سے، آؤ اپنی بیوی کا آگ بجھا دو، فوراً اٹھے گا. تو جب دنیا کی آگ بجھا سکتا ہے تو آخرت کی کیوں نہیں بجھا سکتا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اس آگ کے ایندھن بننے سے بچا سکے اور دنیا میں رہتے ہوئے ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق دے. ہم اپنے گھروں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے، یہ معصوم بچے جو ہمیں ملتے ہیں، ان کے دین کا اہتمام کرنا، پھر اس کے لیے کوششیں پریکٹیکل بھی ہو سکتی ہیں نا. اب دیکھیے کہ شوہر بیوی کو آگ سے بچائے گا، بیوی شوہر کو آگ سے بچائے گی، اور دونوں مل کے بچوں کو آگ سے بچائیں گے. اور اس کے لیے طریقہ وہی ہوگا کہ پہلے آپس میں مضبوط تعلق ہو، آپس میں اچھے طریقے سے رہیں، پھر اللہ کے حکموں کو مانیں. ماں باپ اللہ کی مانیں گے تو بچے ان کی مانیں گے. پھر اس کے ساتھ پریکٹیکل ٹپس یہ ہو سکتی ہیں کہ جیسے بچوں کو شروع سے دین کی دعوت دی جائے، ان کو اللہ کی محبت دلائی. یہ نہ کہا جائے نماز پڑھو، ماروں گی، اللہ مارے گا. نہیں مارے گا اللہ ان کو، وہ تو معصوم بچے ہیں. پیار سے محبت دلائیے ان کو. بچوں کو کہنا پڑتا ہے اپنے دوستوں سے فون کرو، گھنٹوں سے بات کرو. وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو اپنے دوستوں سے محبت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو وہ تو خود چاہیں گے دن میں 5 نہیں بلکہ ہم اس سے بھی زیادہ دفعہ بات کریں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کسی مسجد کے قریب رہنا، دین کے ادارہ کوئی ایسا ہے جہاں اس کے قریب رہنا بھی آگ سے بچنے کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے. بعض دفعہ یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے ہوتے ہیں، مسجدیں، اسکولز، مدرسے، جو اس برائیوں کے طوفان میں لوگوں کو بچا لیتے ہیں. پھر اسی طرح دیکھیے کہ مرد اپنے بچوں کو وقت دیں، کمانے میں اتنے مصروف نہ ہو جائیں کہ گھر والوں کو وقت ہی نہ دیں. پھر اسی طرح بیوی کی بھی یہ ذمہ داری ہے گھر میں کہ وہ اپنے گھر کو وقت دے. وہ یہ نہ کرے کہ بس وہ اپنی شاپنگز میں لگی ہوئی ہے اور پارٹیز چل رہی ہیں اور ہر وقت بچے بیبی سٹنگ میں لگے ہوئے ہیں اور شوہر کو نہیں. اب دیکھیے کہ بیوی شوہر کو آگ سے بچاتی ہے اور شوہر بیوی کو آگ سے بچاتا ہے، اور یہ دونوں ہی ایک دوسرے کو آگ کی طرف کھینچتے بھی ہیں.
دوسرے پارے میں آتا ہے نا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، ایمان والی لونڈی جو ہے وہ اس سے اچھی ہے چاہے تمہیں وہ دوسری اچھی لگے. اور آخر میں اس کے کیا آتا ہے کہ اولئک یدعون الی النار، یہ گندے لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے. تو گویا کہ بات کا ساری کا خلاصہ کیا ہے کہ دنیا میں اگر ہم اللہ کے حکموں کے مطابق رہیں، اپنے اپنے رول کو پہچانیں، یہ میرا رول ہے، یہ اس کا رول ہے. جیسے کہ دنیا میں چل رہا ہے، سورج اپنے وقت پہ آ رہا ہے، چاند اپنے پہ آ رہا ہے، رات ٹھنڈی ہوتی ہے، دن گرم ہوتا ہے. کتنا فطرت میں نظام ہے. اور ذرا ہوا تھوڑی سی تیز چلتی ہے تو سارا دھرم بھرم ہوتا ہے. تو اگر عورت اور مرد اپنی لمیٹیشنز میں رہیں اور اپنے گھروں کو پرسکون بنائیں تو انشاءاللہ دنیا بھی جنت ہے اور آخرت بھی جنت ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات جو آپ کہنا چاہیں، کوئی جو بات ہو رہی تھی اس کے ناطے سے کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. میرا ایک سوال ہے. جی آپ. مطلب پہلے زمانے میں مرد کماتے تھے صرف اور عورتیں گھر چلاتی تھیں. اب جو میاں بیوی دونوں کماتے ہیں ان کا کیسے ہینڈل ہوگا؟ اب دیکھیے کہ فطرت کا ایک اصول ہے. جیسے بھی ہم نے دیکھا کہ مرد کمائے، عورت گھر بیٹھ کے خرچ کرے. اس میں کتنا سکون ہے. مرد صبح جاتا ہے، عورت اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس کے لیے تیاری کرتی ہے، وہ سکون سے گھر سے جاتا ہے، ناشتہ کرتا ہے. عورت بعد میں اپنا گھر دیکھتی ہے، آرام سے اٹھتی ہے، کام کرتی ہے، کھانا پکاتی ہے. رات کو مرد کے آنے تک ہر چیز تیار ہے. بیوی بھی صاف ستھرے کپڑے پہن کے ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے، اس کو ویلکم کر، کیونکہ وہ تھکی بھی نہیں ہے، وہ فریش ہے. اب ایسا مرد جب شام کو گھر میں آئے گا تو آپ بتائیے کیا اس کو سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ہاں. اور اگر وہ گھر میں آتا ہے اور بیوی اس طرح اس کو دیکھتی ہے، جتنی مرضی جھگڑے ہوں، جتنی مرضی لڑائی ہو، دیکھیے اگر عورت اپنے ایک لفظ کو سمجھ لینا، سورۃ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہم جنس بیویاں پیدا کی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون لے لو. میں بھی بیوی ہوں، آپ بھی بیویاں ہوں گی. میں ہمیشہ ایک لفظ اپنے آپ کو اپنا موٹو بناتی ہوں کہ میری اس شادی کا مقصد کیا ہے کہ میں نے اس مرد کو سکون دینا ہے. جس چیز کی جس وقت ضرورت ہے، جس طرح اس کو سکون مل سکتا ہے. بھوکا ہے تو ظاہر ہے کھانا کھا کے اس کو سکون ملے گا. تھکا ہوا ہے تو اس کے آرام کا خیال رکھنا ہے مجھے. اگر ان کو کوئی اور ضرورت ہے تو مجھے اس کو پورا کرنا ہے. آ گیا نا اصول میں. کون سی دنیا کی طاقت مرد کو روکے گی اپنی اس بیوی سے محبت کرنے سے جو اس کے ہر چیز کا خیال رکھے؟ دیکھے تو مسکرا دے، کام وہ کہے تو کہ ٹھیک ہے، اس کو اپنا ظاہری حلیہ ایسا بنا لے جو اچھا ہے، جو اس کو مرد کو پسند ہے. اب اس کے برعکس آپ دوسری صورت دیکھیے، بیوی بھی کما رہی ہے، مرد بھی کما رہا ہے. کیا یہ ممکن ہے ایک عورت کے لیے خود بھی جاب کے لیے تیار ہو رہی ہے اور مرد کے بھی سارے اہتمام کرے؟ اس کو اتنی توجہ وہ دے سکتی ہے؟ کیونکہ بعض دفعہ تو بیویاں شوہروں سے پہلے جاتی ہیں. اب وہ کھانا ٹوٹا پھوٹا ملا، چیزیں اس کی پوری نہیں، پھر وہ جلتا کڑتا گھر سے نکلا، چیزیں مل نہیں رہی. شام کو سارے دن کا تھکا ہارا واپس آیا تو دیکھا گھر اسی حالت میں جس میں چھوڑا تھا، کھانا بھی نہیں ہے. اب کیا جی کہ بیوی تو بھی آئی ہیں، اب وہ بیچاری پریشان ہو رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، کر رہی ہے. اب شوہر کا موڈ بگڑنے لگتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، ایسے کیوں ہے. اب رات کو شوہر کو کوئی اس سے ضرورت ہوتی ہے تو بیوی تھکی بھی ہے، اب اس کو اگلے دن جانا ہے. فطرت کا نظام پلٹ دیا، اور اس نظام کے پلٹنے سے کیا ہوا کہ بے چینیاں ہو گئیں. اور آج یہ ساری بے چینیاں ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ارد گرد، اور اس وجہ سے بھی گھروں کا سکون الٹا. تو میرا خیال ہے کہ اگر عورتیں اپنی زندگی میں قناعت لے آئیں، کم خرچ، بالا نشین، اصل زندگی کا حسن ان مٹی اور لکڑی کی چیزوں میں نہیں ہے. یقین کریں ہم دھوکہ دیتے ہیں. اللہ نے ہمارے دل کو ایک بڑی اعلیٰ چیز کے لیے پیدا کیا تھا کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے. ہم نے اس کی جگہ چیزوں کی محبت ڈالی اور پھر بے اعتدالیاں ہوئیں تو شوہروں سے جھگڑے ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. اب ایسا